السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ مسئلہ نمبر 18۔ اعتکاف کی حالت میں صرف غسل جنابت یعنی ناپاکی کا غسل، اس کے لیے تو مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو غسل صفائی یا ٹھنڈک کے لیے ہو یا پھر جمعے کا مسنون غسل ہو تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 19۔ اگر کوئی شخص صفائی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے مسجد ہی میں ایسا انتظام کر لے کہ پانی مسجد کے فرش پر نہ گرے، جیسے کسی ایسے ٹب یا بڑے برتن کا انتظام کیا جائے جس میں مناسب پردے کے ساتھ غسل کیا جا سکتا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں کسی مناسب جگہ عارضی غسل خانہ بنایا جائے جو صرف غسل کے لیے ہو اور اس کا پانی مسجد کے فرش پر نہ گرے۔ لیکن سامعین، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عارضی غسل خانہ بنانے کے لیے مستند اہل علم کی زیر نگرانی مناسب کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مسجد میں ایسا انتظام نہ ہو اور معتکف کو گرمی یا کسی اور وجہ سے نہانے کی شدید حاجت ہو رہی ہو تو ایسی شدید مجبوری میں بعض اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو ساتھ میں جلدی سے غسل بھی کرتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کوشش یہ ہو کہ اس اجازت پر شدید مجبوری ہی میں عمل کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 20۔ بہتر یہ کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کرے جہاں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد جا سکتا ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے بہتر ہی ہے کہ ایسے وقت میں مسجد سے نکلے جب اس کو اندازہ ہو کہ جامع مسجد پہنچ کر 4 رکعت سنت ادا کر کے اس کے بعد خطبہ شروع ہو سکے، اور جمعے کے فرض ادا کرنے کے بعد چاہے تو سنتیں بھی وہاں ادا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 21۔ اگر کوئی مؤذن اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو اور اذان کی جگہ مسجد کی شرعی حدود سے باہر ہو تو اذان دینے کے لیے مسجد کی شرعی حدود سے باہر نکلنا جائز ہے، مگر اذان کے بعد فوراً لوٹ آئے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باقاعدہ مؤذن تو نہیں ہے لیکن کسی وقت اذان دینے کے لیے اسے مسجد کی شرعی حدود سے باہر نکلنا پڑے تو اذان کی غرض سے باہر نکلنا جائز ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ فقد والسلام واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔